السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ بہت زیادہ گرین لینڈ خبروں میں ہے۔ ٹرمپ نے یورپین یونین کو دھمکیاں دی ہیں سینکشنز کی، اسی طرح یورپین یونین نے ٹرمپ کو دھمکیاں دی ہیں، یعنی امریکہ کو سینکشنز کی۔ حال ہی میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں فورس استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر حالت میں گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ گرین لینڈ کو حاصل نہ کر سکے تو ان کو کتنا وقت لگے گا کہ وہ فورس کا استعمال کریں، یعنی فورسبل ٹیک اوور آف گرین لینڈ۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گرین لینڈ کی اہمیت امریکہ کے لیے کیا ہے۔ نمبر 2، امریکہ اور گرین لینڈ کا ایک ہسٹوریکل رابطہ رہا ہے، وہ کیا ہے۔ نمبر 3، کیا وہ عوامل ہیں جو ٹرمپ کو ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں، اور کیا وہ عوامل ہیں جو ان کے لیے یہ کرنے کے لیے بے حد آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ بہت سالوں سے امریکہ کی نظر گرین لینڈ پر ہے۔ یہ ٹرمپ جو اتنا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ فورسبلی وہ ٹیک اوور کریں گے گرین لینڈ کو، بے شک یہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پہلی دفعہ اتنی کھل کر اس قسم کی بات کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کبھی بھی گرین لینڈ میں انٹرسٹڈ نہیں رہا ہے۔ ہم اس پہ بھی اس وقت ایک نظر ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کرنی کہ گرین لینڈ کیوں ضروری ہے ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کے لیے۔ کیا اہمیت ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کیا اتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ ایک بات تو سب سے یہ کہ اس کی پوزیشن بڑی اسٹریٹجک ہے آرکٹک کے ایریا میں۔ دوسرا اس کے منرلز۔ اب منرلز کی بات تو سیلف ڈیفائننگ ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی جیوگرافی کیوں بے حد اہمیت کی حامل ہے امریکہ کے لیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی میں ضرور ڈالوں گی۔ گرین لینڈ دنیا کا وہ خطہ ہے جو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کر کے رشیا اور چائنا کی جانب سے لانچ کیے ہوئے ICBM کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ تر میسائلز اگر آتے ہیں US کی جانب تو لٹرلی وہ گرین لینڈ کی بغل سے گزر کے آتے ہیں۔ اٹس سو کلوز بائی کہ گرین لینڈ کا خطہ اگر امریکہ کے پاس ہو تو وہ ان کو بہت آسانی سے سرکموینٹ کر سکتا ہے، شوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ اب جب یہ گرین لینڈ کی طرف آتے ہیں تو وہ اس وقت سب سے اونچائی پہ ہوتے ہیں، مطلب میسائل آپ نے پھینکا یوں جائے گا ہائٹ پہ، اور وہاں سے وہ یوں جا کے نیچے گرے گا، تو جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو ایپوجی بھی کہتے ہیں۔ وہ گرین لینڈ کے سر پہ ہے، لٹرلی سر پہ ہے۔ جب ایک میسائل سب سے اوپر ہوتا ہے اس کی رفتار بھی سب سے سلو ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھاتی ہوں کہ جب ہم گیند اوپر پھینکتے ہیں نا تو بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے، اوپر جا کے اس کی جب وہ ہائیسٹ پوائنٹ پہ جائے گی تو اس کی سپیڈ بالکل سلو ہوگی اور پھر بڑی تیزی سے گرتی ہے۔ میسائل کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ کا جو جگہ ہے وہ بہت آئیڈیل ہے، کس لیے کہ جس طرح سے وہاں سے میسائلز کو ہٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے وہاں سے آفینسو میسائلز بھی پھینکے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تھوڑا سا ہم جو ابھی تک رابطہ رہا ہے، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے گرین لینڈ اور امریکہ کے درمیان، اس پہ تھوڑی سی نظر۔ 1946 میں
یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس وقت، آپ سوچیں 1946 میں $100 ملین کتنی بڑی رقم رہی ہوگی، اس کے عوض ڈنمارک کو کہا تھا کہ گرین لینڈ کو ہم کو بیچ دیں، لیکن ڈنمارک نے انکار کیا۔ تو 1951 میں ڈنمارک اور امریکہ کے درمیان گرین لینڈ ڈیفنس ایگریمنٹ پیش آیا، جس کے تحت یو ایس گرین لینڈ میں اپنے بیسز قائم رکھ سکتا ہے ملٹری کے، اور فرام ون بیس ٹو دا ادر صرف ان کے جو پرسنل ہیں ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے کہا، مختلف ممالک خصوصاً امریکہ کو یورپین یونین نے یہ مختلف سینکشنز اور سختیوں کی دھمکیاں دیں، اور امریکہ نے بھی یہی دھمکیاں واپس یورپین یونین کو دیں، لیکن یہ سب نوائز ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں، ڈنمارک کی فورس بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ اس کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو ملائیں تو 20,000 لوگ بنتے ہیں۔ ڈنمارک بہت ہیویلی ڈپینڈنٹ ہے نیٹو کی فورسز پر کہ وہ آفینسو ایکشن کے لیے یا ایک باقاعدہ اٹیک کے لیے مستقل ان کی مدد کرے۔ اب ہتھیار یورپ کے پاس کیا ہے؟ ایک ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا وقت میرے نزدیک تھوڑا گزر بھی چکا ہے، جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو میں صرف دھمکیاں ہی سمجھ سکتی ہوں، اس میں کوئی میٹ نہیں ہے، وزن نہیں ہے۔ اور وہ کیوں؟ یورپ کے پاس جو پریشر پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یو ایس ایسٹس کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو امریکن ڈالر کی ویلیو گرے گی اور امریکہ کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی معیشت فورن انویسٹمنٹس پر بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہے، ڈپینڈ کرتی ہے، اور جب یہ انویسٹمنٹ بند ہوگی تو بہت جھٹکا لگے گا یو ایس کی معیشت کو۔ اب کچھ سوال اٹھتے ہیں جس کے جوابات بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، کیا اگر یو ایس، کیونکہ ٹرمپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں فورس نہیں یوز کرنا چاہتا، مگر اگر ان کو اپنا مقصد دھمکیوں کے ساتھ اور اپنی مرضی حاصل نہیں ہوتی تو یہ تقریباً 90% اس کے امکان ہیں کہ وہ فورسبل ٹیک اوور ڈنمارک کو کریں گے۔ اب اس میں نیٹو کس حد تک سپورٹ کرے گا ڈنمارک کو، اور نیٹو کے ممالک نہ صرف ایک تو اٹیک نہیں ہوگا، کب تک سسٹین کریں گے، اور آن گراؤنڈ کیا وہ بوٹس کریں گے، اپنی فوجوں کو بھیجیں گے آن گراؤنڈ، اپنے طیارے، اپنے میسائل، جو بھی کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک ٹیکنالوجی ہے، اس سے کیا وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل لیول پہ ڈنمارک کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر جو انتہائی قدم یورپین یونین کے پاس ایک پریشر پوائنٹ ہے جس کو میں نے کچھ تفصیل میں بتایا، وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا بھی۔ تیسری بات، کیا کانگریس ٹرمپ کو روک سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے جب ٹرمپ آئے تھے حکومت میں ابھی، تو ریپبلکنز بہت زیادہ ان کی فورن پالیسی کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب ان میں سے بہت زیادہ ریپبلکنز ڈیموکریٹس اور نیٹو کنٹریز کے ساتھ ہیں کہ اگر امریکہ ٹیک اوور کرتا ہے ڈنمارک کو تو انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن ہے۔ ٹرمپ کب تک انتظار کریں گے کہ سارے ممالک جو بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اور ڈنمارک اس بات پہ راضی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے گرین لینڈ اس کو ہینڈ اوور کرے امریکہ کو؟ یہ وقت بتائے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔